اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 582 اور 82، صفحہ نمبر 582 نیچے سے چوتھی لائن، صفحہ نمبر 582 نیچے سے چوتھی لائن، سورۃ الاحزاب، آغاز آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے خود ان کی جانوں سے، جس میں ایک بات تو یہ فرما دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے محبت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، اور چوتھی بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی والد کے مقابلے میں زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ یہ جسمانی والد اور یہ والدین یہ انسان کے دنیاوی وجود کا ذریعہ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور نبی علیہ السلام انسان کی ابدی آخرت کی زندگی کی خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ کہ نبی علیہ السلام ایمان کا ذریعہ ہے، اور ایمان کی پختگی یہ آخرت کی بھلائی اور بہتری کی بنیاد ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو ابدی زندگی کا ذریعہ ہے، تو جب جسمانی والدین قابل احترام ہیں تو ابدی زندگی کا ذریعہ بننے والی ذات اقدس کس قدر قابل احترام ہو۔ پھر یہ کہ نبی علیہ السلام سے محبت فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے یہ بات لازم ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی جانوں کے مقابلے میں نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کی جائے۔ جب اپنے آپ سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہوگی تو پھر تمام انسانوں سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہوگی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کو، من والدی ہی اس کے والد سے، من والدی ہی اس کے والد سے، ولدی ہی اور اس کے بیٹے سے، والناس اجمعین بلکہ تمام انسانوں سے۔ تیسری بات کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، اور چوتھی بات یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ اطاعت کہتے ہیں حکم کو دل کی رغبت کے ساتھ ماننا، اور اتباع کہتے ہیں کہ
دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ جس کا تعلق نبی علیہ السلام سے جس قدر زیادہ ہوگا اس کا ادب احترام بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا ادب احترام نبی علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے انتہائی زیادہ ہوگا، حقیقی ماں سے بھی زیادہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق، اس لیے ان کا ادب احترام بھی سب سے زیادہ ہوگا، اور ان کا احترام ماں کی طرح سے ہوگا، اگرچہ وراثت کے اور شرعی پردے کے لحاظ سے تو استثناء ہے، لیکن جہاں تک ادب احترام کا تعلق ہے تو ادب احترام میں اس بات کو اختیار کیا جائے۔ یہ بھی اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بنائے گئے تھے کہ ایک دوسرے کی وراثت کے مالک ہوں گے ایمان کی بنیاد پر، لیکن اب یہ حکم نازل فرما دیا گیا کہ وراثت تقسیم ہوگی اس ضابطے کے مطابق جو ضابطہ ہم نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے کہ وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے کسی کو دینا چاہے تو اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ یہ بات بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی استقامت اور حقانیت کا جو فرمانے کہ یہ جو کہا گیا کہ نبی علیہ السلام زیادہ حق رکھتے ہیں ادب اور احترام کا اور زیادہ حق رکھتے ہیں محبت کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں تو اس کی وجہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حقانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی استقامت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی خیر خواہی۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دیگر جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب حقانیت پر تھے، ان کی بات حق، تو لہذا جس کی بات حق ہو وہ زیادہ واجب الاحترام اور محبت کے لائق ہے۔ اور دوسری بات ہے استقامت، کہ انہوں نے دین کے معاملے میں استقامت اختیار کی، اور جو جس قدر پختہ ہو اس قدر وہ زیادہ واجب الاحترام ہے۔ اور تیسری بات ہے خیر خواہی، کہ انہوں نے اپنی امت کی سب سے زیادہ خیر خواہی کی، تو لہٰذا جب امت کی سب سے زیادہ خیر خواہی کی تو امت کے لیے وہ سب سے زیادہ واجب الاحترام اور محبت کے لائق ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا من النبیین انبیاء کرام علیہ السلام سے میثاقہم، ان کا پختہ عہد، میثاق پختہ عہد، یہ پختہ عہد جو انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا یہ کب لیا گیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد کا ذکر فرمایا جس کو قرآن مجید میں عہد الست، قرآن مجید کی نسبت سے عہد الست کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور انبیاء کرام آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد قیامت تک کی ان کی جتنی اولاد دنیا میں آنی تھی ان تمام کے حقیقی وجود پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ یہ ضرب مٹی کے ذرات، خاصی ذرات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی تجلی ڈالی تو یہ متحرک ہو گئے، کہ جس طرح سے آپ دیکھیں گے کسی کمرے کے اندر روشن دان یا کھڑکی کے ذریعے سے شعاع آ رہی ہو تو اس شعاع کے اندر خاصی ذرات حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ وجود بھی متحرک ہو گئے۔ اب یہ وجود متحرک ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کشش کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سناٹا، خاموشی تھی کہ کیا جواب دیا جائے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا، کیا اللہ اس کے اندر کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ سوال نہیں فرمایا کہ الست بخالقکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، یہ نہیں پوچھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں،
اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ من ربکم، تمہارا رب کون ہے. کہ اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ الست بخالقکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں. کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ خالق کے بارے میں شک نہیں کرے گا، خالقیت میں تو شک نہیں کرے گا. جس سے بھی پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، مشرک کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. پوچھو کہ تمہیں اور ہمیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو تخلیق میں شرک نہیں. شرک کس میں ہے؟ شرک ہے ربوبیت میں. کہ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ کہ حاجت روا مشکل کشا اللہ بھی ہے، حاجت روا مشکل کشا انبیاء بھی ہیں، حاجت روا مشکل کشا ہمارے امام بھی ہیں، حاجت روا مشکل کشا اولیاء کرام بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ جو شرک ہے وہ ربوبیت میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے سوال کی ربوبیت کے بارے میں کیا. تو الست بربکم کہا، اور یہ بات بھی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ من ربکم، تمہارا رب کون ہے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر اللہ پوچھتا کہ من ربکم، تمہارا رب کون ہے، کہ جب بتایا نہیں گیا تھا، تو یہاں یہ بات آ سکتی کہ اللہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ رب کون ہے، ہم کیسے بتا سکتے ہیں. تو الست بربکم کے اندر تعلیم بھی ہے، سوال بھی ہے. کہ الست، کیا میں نہیں ہوں بربکم، تمہارا رب. تو یہاں بتلا بھی دیا کہ رب میں ہوں، اور پھر سوال بھی فرمایا کہ تاکہ جواب دینا بھی آسان ہو جائے. اور یہ جواب بھی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور حضرت کی اتباع میں تمام انسانوں نے یہی جواب عرض کیا. تو یہ عہد الست ہے. اس عہد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا عہد دیا انبیاء کرام علیہ السلام کہ ان میں سے وہ ذروے جو انتہائی چمکدار تھے اور انہوں نے چمک کو جذب کر کے پھر آگے منعقد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طور پر ان کا انتخاب فرمایا، اور اس کے بعد ان سے علیحدہ عہد دیا. اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کے 3 پارے کے آخری رکوع کے اندر ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد کیا. اور یہ عہد کیا تھا؟ یہ عہد یہ تھا کہ جو آپ سے پہلے انبیاء تشریف لائے آپ ان کی تصدیق کریں گے، اور جو انبیاء علیہ السلام آپ کے بعد آئیں گے آپ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے. جو پہلے انبیاء علیہ السلام آپ سے آئے آپ ان کی تصدیق کریں گے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے بعد آئے آپ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. ایمان لانا اور مدد کرنا کیا ہے؟ کہ اپنی امت کو تلقین کریں گے کہ میرے بعد انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائیں تم نے ان کو ماننا ہے اور ان کا معاون بننا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور اپنی امت کو تلقین کی کہ نبی علیہ السلام کی تم نے مدد کرنی ہے اور حضرت کے ایمان کی لانا ہے. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس عہد کو نبھایا. تو یہ عہد ہے انبیاء کا دیا گیا، اور بعض لوگوں نے اس سے ایک عجیب معنی پیدا کیے کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور اللہ نے عہد لیا، عہد لینے کے بعد یعنی شعور حاصل ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا میلاد فرمایا. تو ہم جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا میلاد منایا، اور جن جن نے میلاد میں شرکت کی اللہ نے ان کو شیرینی تقسیم کی، مٹھائی تقسیم کی. ہم بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اللہ کی شیرینی کیا تھی جو اللہ نے تقسیم کی، وہ نبوت، کہ جو نبی علیہ السلام کے میلاد میں شریک ہوا اللہ نے اس کو نبوت سے سرفراز کرنا دیا. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم نہیں کہ اللہ فرمایا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے وہاں پہ نبوت عطا کی. بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ اللہ نے نبوت پہلے عطا فرمائی، عہد اس کے بعد لیا، ان کو جمع اس کے بعد فرمایا ہے. کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور میلاد میں سب آ گئے اور اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کرنا دیا. یہ تحریف مانی قرآن مجید کے اندر مانی تحریف ہے. اس آیت سے یہ بات معلوم نہیں ہو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع فرمایا اور جمع فرما کے ان سے عہد لیا، تو یہ میثاق النبیین ہے، انبیاء علیہ السلام سے عہد۔ تو یہ عہد دو باتوں کا تھا، ایک یہ کہ جو آپ سے پہلے آئے ہیں ان کی آپ تصدیق کریں گے، اور جو آپ کے بعد آئیں گے ان پر آپ ایمان رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو اپنی امت کو تلقین فرمائیں گے کہ وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا، اور یہ عہد تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا، اور یہاں خصوصیت کے ساتھ 5 ناموں کا ذکر فرمایا ہے، وَمِنْکَ کا اور آپ سے، یا نبی علیہ السلام آپ سے بھی یہ عہد لیا گیا، وَمِن نوح اور حضرت نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاہِیمَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وَموسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے یہ عہد لیا، وَأَخَذْنَا اور ہم نے دیا منہم ان سے میثاقاً غلیظا نہایت گاہا عہد، یعنی پختہ عہد لیا ان تمام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، تو اذا اخذنا من النبیین میثاقهم، من النبیین تمام انبیاء کرام سے عہد لیا، پھر اللہ نے 5 کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا، اور پھر اس کے اندر دوسری بات قابل غور ہے کہ باقیوں کی دیکھیں کہ ترتیب برقرار ہے، نوح علیہ السلام پہلے تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، لیکن نبی علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے، وَمِن کا اور آپ سے، پھر حضرت موسیٰ، ترتیب برقرار ہے لیکن نبی علیہ السلام ترتیب سے پہلے لائے گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں 3 باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام سے دیا گیا تو ان 5 کا ذکر کیوں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام، باقی تو ترتیب برقرار ہے لیکن نبی علیہ السلام کو پہلے ذکر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ قابل غور ہے کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کہیں کسی کا بیٹا ہونا ظاہر نہیں کیا گیا، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ساتھ کیا گیا ہے، ان کو ابن مریم کہا گیا یہاں، حالانکہ کسی اور کے ساتھ اس کی ابنیت جو ہے کسی اور کی ابنیت اور بیٹے ہونے کو ظاہر نہیں کیا، اور اس جگہ ان کے ساتھ ان کی والدہ کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ 3 باتیں یہاں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ ان 5 کا ذکر اس لیے کیا کہ ان 5 کو اولو العزم نبی کہتے ہیں، کہ جن کا اثر زیادہ دیر تک رہا ہے، انسانیت پر جن کا اثر زیادہ دیر تک رہا ہے اور زیادہ استقامت، نسبتاً زیادہ استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے زمانی تسلسل کے لحاظ سے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور 3 نسلوں کے مظالم برداشت فرمائے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، 950 سال تبلیغ فرمائی 3 نسلوں کو، اور 3 نسلوں کے مظالم برداشت کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور اس طوفان کے نتیجے میں یہ امت غرق ہو گئی اور اس میں صرف ایمان والے بچے۔ پھر ان ایمان والوں سے آگے سلسلہ چلا، تو اس طوفان کے بعد پھر نوح علیہ السلام 60 سال میں اس دنیا کے اندر رہے، تو 60 اور 40 100 اور 950 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، اور کیونکہ پھر پوری آگے نسل نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی خصوصیت اور زمانی تسلسل کی وجہ سے ان کا ذکر خیر بطور خاص فرمایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا اس میں گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نئی ملت کا آغاز ہوا۔ دین، انسانی زندگی کا مکمل نظم جو ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ دین تو پہلے دن سے موجود ہے۔ دین کیا ہے؟ دین بنیادی طور پر 3 باتوں کا نام ہے: اللہ کی وحدانیت کو ماننا، آخرت پہ یقین رکھنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ ہے بنیادی طور پر دین۔
توحید، آخرت، نبوت اور نبوت کے ذریعے سے ملنے والے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہ چار باتیں، ان چار باتوں کا مجموعہ دین ہے۔ توحید کا اقرار، توحید کو ماننا، شرک سے بچنا، آخرت پہ یقین رکھنا، نمبر 3 اللہ کا پیغام جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آیا تو اس نبی کو ماننا، اور نبوت پر ایمان کے ساتھ جو پیغام آیا ہے اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہ چار باتیں یہ شروع سے آدم علیہ السلام سے یہ چل رہا ہے اور قیامت تک یہ چلے گا۔ تو دین ایک ہی ہے کہ ہر امت کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی قائل ہو، آخرت پہ یقین رکھتی ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہو، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہدایات آئی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتی ہو۔ تو یہ چار باتیں دین۔ اس کے بعد ہے ملت۔ ملت کہتے ہیں دین کے جو اصول ہیں ان کو ملت کہتے ہیں، کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے، مالی خرچ کریں گے، جسمانی عبادت کریں گے۔ اب یہ اصول ہیں، اب یہ اصول یہ مختلف دور کے اندر مختلف رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جو اصول عطا فرمائے گئے، تو یہ بعد والے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جتنے رسول تشریف لائے، سب کے لیے اصول وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی مذاہب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا نام لینے والی قوم یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے نبی علیہ السلام کی امت والے اہل ایمان، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، کہ اللہ نے ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں سے گزارا ہے، کہ جس قوم کے اندر تھے اس قوم حتیٰ کہ والد بھی مخالف ہوا، اور اس نے والد نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور پھر ان کو بادشاہ نے آگ میں ڈالا، نمرود نے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہاں سے قوم کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اور پھر اللہ نے دوسری ہجرت کا حکم دیا، مصر میں پہنچے، یہاں آزمائش ہو گئی کہ زوجہ محترمہ بھی بادشاہ نے اپنے قبضے میں لے لی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو یہاں بھی کامیاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور یہ بیٹا مسلسل دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوا، 87 سال کی عمر میں یہ بیٹا پیدا ہوا، کہ پہلی بیوی بانجھ تھی اور یہ دوسری بیوی اللہ نے عطا فرمائی، ان سے بیٹا پیدا ہوا۔ جب یہ بیٹا پیدا ہوا اور بھاگنے بھوگنے کی عمر تک پہنچے، 13 سال کی عمر کی کھیل کود کی عمر تک پہنچے، تو حکم ہوا کہ اس بیٹے کو، پہلے تو یہ حکم ہوا کہ جب یہ بیٹا چھوٹا تھا، اب اس کی محبت یقیناً دل کے اندر 30 سال کی عمر میں یہ بچہ پیدا ہوا، لیکن اب حکم ہوا کہ اس بیوی کو بھی جس سے بیٹا پیدا ہوا ہے، اس بچے کو بھی لے جا کر مکہ مکرمہ کے اندر ویرانے میں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حکم کی تعمیل فرمائی، اور پھر حکم یہ تھا کہ وہاں چھوڑنا ہے، اور چھوڑنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، اور پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر تشریف لے جانے لگے۔ اب بیوی نے آواز دی، لیکن حضرت کو حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو بیوی دوڑ کے آگے آئی، اور اس نے آ کے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ کس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت نے ابھی خاموشی اختیار کی تھی، تو وہ بھی حضرت ابراہیم السلام کی زوجہ محترمہ تھی، کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو ابراہیم السلام نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں، تو لہٰذا انہوں نے کہا جب اس کا حکم ہے تو وہی ہماری کفالت کرے گا، ہمیں کسی اور کفیل کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں چھوڑ کر تشریف لائے۔ پھر جس وقت اسماعیل علیہ السلام کھیل کود جو ان کو پہنچے، 13 سال کے ہوئے، اب آزمائش یہ تھی کہ اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام سے قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ قربانی بھی پیش کی، اللہ نے اس امتحان کے اندر بھی کامیاب فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عزم، یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ان کے ان عزائم کی وجہ سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام
جن پر ایمان لانے والے پورے بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل جو ان پر ایمان لانے والی قوم، اور پھر اس بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اور پھر اس کے اثرات، اور آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ عیسائی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی استقامت کے مراحل سے گزارے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مراحل میں ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کے ماننے والے آج دنیا میں کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 کی خصوصیات کی وجہ سے ان کا ذکر فرمایا، اور اصطلاح میں ان کو اولو العزم انبیاء کرام میں تو سارے کے سارے عزم والے تھے، لیکن ان کو نسبتاً خصوصیت حاصل ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں عبارت میں 5 اولو العزم نبی کا ذکر آئے تو اس سے یہ سمجھیں کہ اشارہ ان 5 کی طرف ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پہلے فرمایا ترتیب سے ہٹ کر، کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی اس کی وجہ بیان فرما دی، فرمایا کہ میں پیدا ان سب سے پہلے کیا گیا اور میں بھیجا ان سب سے آخر میں گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا، اور باقی سب نے حضرت کی اتباع میں جواب دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی اس اولیت کو کہ حضرت بعد میں تشریف لائے، اور ان تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ کو اولیت حاصل ہے، اور اس اولیت کا اظہار معراج کے موقع پر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت سے مقتدی بنے۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی اولیت اور حضرت کی افضلیت کا اظہار اس انداز سے فرما دیا کہ علیہ السلام کی اولیت اور افضلیت کی وجہ سے آپ کا ذکر خیر پہلے فرمایا گیا۔ پھر آپ اس بات کا بھی خیال فرمائیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس میں گرامی بیان نہیں فرمایا گیا، باقی حضرات کے اس میں گرامی بیان فرمایا گیا، نبی اسلام کے اس میں گرامی بیان نہیں فرمایا، اللہ نے براہ راست ان کی حضرت سے خطاب فرمایا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی یہ بھی افضلیت کی ایک علامت ہے۔ تیسری بات جو میں نے گزارش کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے والد کا ذکر نہیں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر بھی نہیں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر بھی نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام کے والد کا ذکر بھی نہیں فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر فرمایا، جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، ان کی ولادت والدہ سے ہوئی ہے، یہ ان کا استثناء تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا، اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ اہل فتنہ یہ فتنہ پیدا کریں گے اس بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب کوئی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کا اپنی بد نصیبی بات ہے۔ تو ہمیں کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ پختہ عہد لیا ہے۔ یہ کیوں لیا؟ لیسأل الصادقین عن صدقہ، فرمایا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیسأل، اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے الصادقین سچوں سے عن صدقہم، ان کے صدق ان کی سچائی کے بارے میں، کہ سچوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام، کہ اللہ نے یہ عہد اس بات کا لیا تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے۔ کیا سوال کرے؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سوال کریں گے۔ سورہ آراف کے آغاز میں پہلے رکوع میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن سوال کریں گے کن سے؟ کہ جن کو ہم نے بھیجا اور جن کی طرف بھیجا گیا، ان کے بارے میں سوال ہوگا، کہ ان سے بھی سوال ہوگا کہ جن کو ہم نے بھیجا، اور ان سے بھی سوال ہوگا جن کی طرف ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ ان کی امتوں سے سوال کریں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں پہنچایا۔ اے اللہ، اگر تیرا پیغام ہم تک پہنچتا تو ہمارا خالق تھا، مالک تھا، رب تھا، تیری بات ہم نہ مانتے، انہوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ سوال فرمائیں گے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، اپنے گواہ پیش کرو۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کہ ہمارے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جس امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو خوش نصیبوں میں بنا دے۔ تو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اللہ یہ تیرے نبی سچ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، لیکن بد نصیبوں نے جو امت والے تھے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب اس پہ سوال ہوگا کہ تم جو یہ گواہی دے رہے ہو، جب وہ امت والے کہیں گے کہ اللہ یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے، یہ تو بعد کے لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم کہ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو اللہ سوال فرمائیں گے کہ تم جو گواہی دے رہے ہو کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ تم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ اے اللہ کہ ہم جو یہ گواہی دے رہے ہیں اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے سچے قرآن نے ہمیں بتایا اور تیرے سچے نبی علیہ السلام نے بتایا، ان دو سچوں کی وجہ سے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ حضرت جی آپ کی امت کے لوگ جو گواہی دے رہے ہیں یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، یہ معتبر ہیں کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے؟ نبی علیہ السلام ہماری تصدیق فرمائیں گے اور اس پہ ان امتوں کو سزا دی جائے گی، ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصادقین فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کی صداقت میں شبہ ہے، بلکہ ان کی صداقت کو واضح کیا جائے گا اور ان کی صداقت کو واضح کر کے نہ ماننے والوں کو عذاب دے گا، جس طرح سے یہ آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کو سچا کہا کہ ان سچوں سے ان کے صدق کے بارے میں، سچائی کے بارے میں سوال ہوگا تاکہ نافرمانوں کو عذاب دیا جا سکے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب۔ تو ان کافروں کو عذاب دینے کے لیے سوال ہوگا کہ ان کی سچائی واضح ہو، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے آخر میں بھی بیان فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب میں ڈال دے تو تو اس کا مالک ہے، تیرے یہ بندے ہیں، اگر تو معاف فرما دے تو تو نہایت زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ وہاں فرمائیں گے یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ یہاں یہ فائدہ پہنچائے گا، آج کے دن فائدہ پہنچائے گا کیا؟ صرف یعنی سچائی ان کی فائدہ پہنچائے گی، ان کو سچوں کو۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی سچا کہا اور انبیاء علیہ السلام کی بات ماننے والوں کو بھی سچا کہا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو مانا ہے وہ بھی سچے ہیں، لہذا آج ان کو فائدہ پہنچے گا، اور جن نے نہیں مانا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار فرما رکھا ہے۔ اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی۔ نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے 10 ہجری میں، تو نبی علیہ السلام نے وہاں جہاں ارشاد گرامی فرمایا، خطبہ فرمایا، تو حضرت نے پوچھا کہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہ میرے بارے میں سوال ہوگا تم کیا جواب دو گے؟ تمام مجمع نے بیک آواز کہا کہ ہم اس بات کی حضرت گواہی دیں گے کہ قد ادیت الامانۃ، کہ آپ نے جو امانت اللہ نے آپ کے سپرد کی تھی وہ آپ نے ہم تک پہنچا دی، وبلغت النصیحۃ، ہماری خیر خواہی آپ نے فرما دی، وبلغت الرسالۃ، اور پیغام آپ نے پورا پہنچا دیا، ونصحت الامۃ، اور آپ نے اپنی امت سے خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں فرمائی، تو آپ نے استقامت اور صداقت اور حقانیت کا بھرپور اظہار فرمایا ہے، اس کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور 3 دفعہ کہا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، کہ اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا کہ یہ میری گواہی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سوال فرمائیں گے، اور اس سوال کے نتیجے میں ماننے والوں کو سچوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ماننے والے خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ باپ دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجب حميد المسلمين والمجاهدين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم الف بين قلوبهم. اللهم نور قلوبنا بالايمان كما نورت قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعهم. اللهم انك انت الغفور الرحيم. اللهم انك انت الغفور الكريم. اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سال منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.